بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا قرآن پاک کی طرف پیٹھ دکھانا گناہ ہے یا پیٹھ کرنا؟ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اس موضوع سے متعلق مذہبی اہمیت اور ثقافتی عقیدہ کا جائزہ لیتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، لہذا اس سے پہلے کہ ہم سورہ البقرہ کے آیت نمبر 101 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں رسول پاک سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر صدی کا قول ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کے ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے کہ اس کتاب کی طرف بے اتفاقی، اور حضرت سفیان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کی مترادف ہے، اگرچہ اس روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے جیسے یہودی تورات کو بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اس پہ پشت ڈال دیا گیا۔ ان کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہے، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی طے جمی ہوئی ہے، اور حقیقت وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہیں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوں؟ افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک ایک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارہ معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جہل کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔